آپ سے شروع کرتے ہیں تقوی اور اس کی فضیلت. اب غریب تقوی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب کی مبارکباد دیتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم یہ ماہ مبارک رمضان المبارک جو کہ رخصت ہو رہا ہے، پروردگار عالم اس کو ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ قرار دے دے. آمین ثم آمین. اور تقوی کے متعلق آج ہماری بات ہو رہی ہے. تو تقوی کیا ہے؟ علماء اسلام سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تقوی سمجھو کہ ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے. آپ زندگی کے ہر قدم پر دونوں طرف کے کانٹے ہٹاتے جاؤ، یعنی ایک طرف کا کانٹا کسی گناہ کو سر انجام نہ دینا اور دوسری طرف کا کانٹا کسی واجب کو سر انجام دینا، اور دونوں طرف کے کانٹے صاف ہوتے جائیں گے. جس بات تک آپ کو پہنچنا ہے اسی کو مقام تقوی کہتے ہیں. تو اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب تقوی کسی نے کائنات کے مولا سے پوچھا کہ یا علی کہ آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ بے شک میں نے اس خدا کو دیکھا ہے. اب کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ خدا کو دیکھنا ناممکن ہے، نہ وہ آنکھوں میں آتا ہے نہ وہ جسم میں سماتا ہے. ہم کو یہی ہمارے مدرسے میں استادوں نے اور ہمارے والدین نے یہی سکھایا. مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، ضرور دیکھا ہے، لیکن میں نے ان دو آنکھوں کے ذریعے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کے ذریعے دیکھا ہے. بالکل، یعنی بصارت سے نہیں دیکھا بلکہ بصیرت سے دیکھا ہے. تو جب میں اور آپ تقوی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اسلامی واقعات میں بھی جو کہ ہم سب کی فکر و نظر کا باعث ہیں. اور کربلا کا واقعہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جہاں پر ہمیں تقوی اپنی منزل معراج پر نظر آ رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام تر تحفے بارگاہ الہی میں نظر کر دیے، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے اپنے جادے انقلاب سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہٹایا. اس قدر ثبات قدم تھا امام حسین کے اس اقدام میں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. کیا بات ہے، کیا بات. تقوی اور اس کی فضیلت. جی پہلے آپ، پھر علامہ صاحب. جی پہلے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور یہ اگر نعمت نہ ہوتی تو انسانیت بہت زیادہ جہالت کے گہرے گڑھے میں گرتی ہی چلی جاتی رہتی. تقویٰ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک تم میں سے اکرم، افضل اللہ کے نزدیک وہ جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. اب تقوی کو ڈیفائن علماء کرام نے، محدثین کرام نے مختلف سٹیجز اس کی بتائی ہیں. نمبر 1 ایک تو ایک کیفیت ہے. تقویٰ کیفیت ہے بھائی، کیا ہے کہ جب آپ کے دل کو اللہ عز و جل سے دوستی اور آشنائی ہو جائے اور سکون مل جائے تو یہ تقویٰ ہے. ایک وہ ہے کہ جی آپ کو دوستی اللہ سے بہت زیادہ نہیں ہے، آپ کے اندر ایک خوف ہے. ٹھیک ہے یار، تم خوف سے میرا تقویٰ پکڑ لو، ڈر جاؤ، ڈر کے میرا تقویٰ پکڑ لو، مجھ سے قریب ہو جاؤ کسی بھی طرح. جیسے ماں سے بھی بچہ ڈرتا ہے نا، لیکن ماں کیا اس کے کہتی ہے آن دے تیرے پیو نو تیری لتاں توڑوانی ہے، تو کیوں چھڑوا دیتی ہے وہ؟ نہیں توڑوا. ویسے مطلب پرانی باتیں تھیں، اب نہیں. پیو اب آتا نہیں ہوتی، پیو کو اپنی لتوں کی فکر ہوتی ہے. خدا کا واسطہ گئی. لیکن سمجھانے کے لیے کہ باپ بیچارہ، مطلب اب آج کل کے بچے ایسی آرگیومنٹ دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بچے انہوں نے پاگل کر دیا. وہ مثالیں دے رہے تھے. اب پیو کو کہہ دیتے. ہاں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، وہ مثالیں دے رہے تھے کہ تم نے اسے دیکھا اس کا بچہ یہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر سے چپ رہا کرنا. اس کے باپ کو دیکھا وہ کیا کرتا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ اچھا ہمارے نا مثالیں بڑی دی جاتی ہیں. اب بندہ سوال کرتا ہے، بچہ سوال کرے. ایک آدمی مثالیں دے رہا ہے، تم نے جمیل کے بیٹے کو دیکھا ہے، اس نے یہ تیر مار لیا. تو آدمی کہتا ہے تم نے جمیل کو دیکھا ہے، اس نے بھی تو بہت کچھ کیا، تم نے کیا کر لیا؟ تو آج کل ہمارے بچے جو ہیں بڑے مختلف بچے ہیں. جی اچھا، تو تقوی پہ یہ ہے کہ بندے کو جب یہ احساس اس کے دل میں جا گزی ہو جائے، نمبر 1 اللہ میرے ساتھ ہے، نمبر 2 اللہ دیکھ رہا ہے، نمبر 3 اللہ سن رہا ہے. جب یہ 3 احساسات یا یہ 3 فلٹر یا مانیٹرز ایکٹیو ہو جائیں گے نا
तो फिर बंदा जो है ना अल्लाह से करीब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। यहाँ अभी हमारे शहरियार भाई ने एक चीज़ की तरफ इशारा किया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि खुदा के नज़दीक कौन बहुत मुक़र्रब है, वो बहुत मुक़र्रब है जो मुत्तक़ी और परहेज़गार है। और फिर चूँकि ये शब-ए क़द्र की रातें हैं, ये कुरानी रातें हैं, ये मुबारक रातें हैं, ये खुदा से लौ लगाने की रातें हैं, ये खुदा से दोस्ती करने का मौका है, ये उससे करीब होने का एक खुदा ने ख़ुद मौका हमें फ़राहम किया है। इसलिए कि मुत्तक़ी की भी जब हम तारीफ़ करते हैं तो एक बात को जहन में रखना चाहिए कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदे से करीब हूँ। बस तक़वे की मेरी नज़र में ये तारीफ़ है कि जब बंदा खुदा से करीब होने की सोच ले, हाँ, इरादा कर ले, अल्लाह हमसे करीब है, क्या हम भी अल्लाह से करीब हैं? ये है असल जवाब इसका। तो जिस दिन इंसान ये फ़ैसला कर ले कि मुझे अल्लाह से करीब होना है, और इसी हवाले से इमाम हुसैन का एक जुमला मुझे यहाँ याद आता है कि आप फरमाते हैं कि जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया। सुभान अल्लाह। तो बस यही चीज़ तकवा है कि जिसे खुदा मिल जाए, रब ताला मिल जाए, क्या है वो है असल में मुत्तकी। अब खुदा को तलाश करना है हमें। खुदा ने हमें हर नेमात से सरफराज किया। यकीनन आज की रातें ये क्या है, ये रात ताख़रातें जो हैं, ये आखिरी अशरे की, ये उन रातों में से हैं कि जिसमें खुदा को तलाश करना है, बल्कि यूँ कहिए कि खोई हुई इंसानियत को तलाश करना है। और जिसने अपने अंदर की इंसानियत को तलाश कर लिया वही रब ताला तक पहुँचता है, वही उसके करीब होता है। तक़वा है क्या, अब हम कैसे इसको तलाश करें? ये एक इतना मुश्किल लफ्ज़ है कि हमारे माशरे के लोगों को इसका, मेरे नौजवान नस्ल को तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है। और फिर हम जैसे लोग जब तारीफ़ करते हैं तो वो इतनी मुश्किल हो जाती है कि उसको ये डर लगने बजाय कि वो खुदा से मोहब्बत का डर रखे, वो खुदा ही से डरने लग जाता है। जबकि खुदा ने कभी नहीं चाहा कि उससे डरा जाए। वो उसने बार बार मुतवज्जे किया, मैं तुम्हारी माओ की भी जो मोहब्बत है 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ। जो तुम्हारी एक माँ की मोहब्बत है उसको मल्टीप्लाई करो 70 से, उससे ज़्यादा मेरी मोहब्बत है। तो हमें उससे डराना नहीं है, हमें उससे लौ लगाना है, हमें उससे दूर नहीं भागना है, हमें उसके रास्ते पे जाना है। ये है तक़वा। अगर आप खुदा के रास्ते पे, अच्छा आप खुदा का रास्ता क्या है, फिर इसको भी अगर हम महदूद कर दें सिर्फ़ नमाज के अंदर, रोज़े के अंदर या तिलावत कुरान में, अगरचे कि तिलावत कुरान की बहरहाल अफादियत ये है कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन एक जुमला कहते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदा से कलाम करूं तो मैं मुसल्ले पे जाता हूं, नमाज़ पढ़ लेता हूं। सुभान अल्लाह। और जब मेरा ये दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो कुरान शरीफ पढ़ना, तो फिर ये कुरान मजीद को किस अंदाज से लेना चाहिए। हमने तो एक किताब ले ली है, हम तो उसको रीडिंग बुक समझ रहे हैं बस, लेकिन ये क्या है, ये वो किताब है कि जो पैगाम इलाही, और चाहे जितनी मरतबा पढ़ेंगे, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जितनी मरतबा आप पढ़ेंगे, एक ही आयत को पढ़ेंगे, उतनी मरतबा उस ज़माने के लिहाज से आपको माना आश्कार होंगे। बिल्कुल। ये उसका एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो हम नहीं समझते। और बस मैं ये कह दूँ कि ये कुरान सिर्फ मुत्तकियों के लिए आया है, हिदायत मुत्तकियों की करेगा जो परहेजगार होगा। सुभान अल्लाह। जी सर। सर भाई, आपने इतनी खूबसूरत बात की और आपका अंदाज़ है, और फिर आदमी इंसान अपनी फीलिंग्स जब बयान करता है ना तो वो दूसरे पर असर करती है, वो एक नेचुरल होता है, ठीक है ना। हम बाज़ औक़ात जब ख़िताब करते हैं तो कभी कभी तसन्नु नज़र आता है, लेकिन जो नेचुरल फीलिंग्स है ना, जो आप बीती जिसको बोलते हैं, उसको जब बयान करें तो मैं महसूस करता हूँ कि दूसरे पर असर कर रहा है। आपने इतनी अच्छी बात की कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा,
مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت رابعہ بصری اوہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا رحمہ اللہ تعالی علیہ، واہ واہ، ان کے پاس مہمان کچھ آنے تھے ہاں 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 ہاں، تو 10 روٹیاں بنا لی. واہ 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 تھوڑی واہ، دیر کے اندر ایک پڑوسی آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھوکے ہیں کچھ دے دیجئے، فقیر آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے وہ 10 کی 10 روٹیاں فقیر کو دے دی. دے دی ہاں، کچھ دیر کے بعد پڑوس کی ایک ماسی سمجھ لیے وہ آئی کہ میری مالکن نے آپ کو یہ 15 روٹیاں دی ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ روٹیاں میری نہیں ہو سکتی، ان کو تمہیں جو ہے نا وہ غلطی لگی ہے، یہ میری نہیں ہو سکتی. ہاں بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آ گئی، کہا کہ نہیں نہیں میری غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بالکل جو قرآن ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم ایک خرچ کرو گے 10 دیں گے. تو اب کی بار جب وہ آئی ہے تو وہ تقریباً 100 روٹیاں بنا کر لائی. اللہ اکبر. تو حضرت رابعہ بصری نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں، یہ مجھے رکھ دو. اس نے کہا کہ عجب معاملہ ہے، پہلے میں آئی تھی آپ نے روٹیاں نہیں لی، میری نہیں، اب کیسے آپ کو یقین ہو گیا؟ کہا میرے مالک نے قرآن میں کہا میری راہ میں ایک خرچ کرو گے 10 عطا کروں گا. پہلے جو تم لائی تھی وہ کم روٹیاں تھی، اب جو لائی ہو میرے مالک کے حکم کے مطابق لائی ہو. میرے رب پر ایسا ہی بھروسہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ بھروسہ رب پر کر لینا تو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کے بھروسے کو نہیں توڑتا، اس کے تیقن کو نہیں توڑتا. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے، تو کسی نے آ کر کہا کہ حضور آپ کا جہاز ڈوب گیا. تو انہوں نے یوں دل میں جھانک کر دیکھا اور مسکرا دیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص بھاگتا ہوا کہ نہیں نہیں وہ خبر غلط تھی، اب خبر یہ ہے کہ آپ کا جہاز پورے مال اور منافع کے ساتھ واپس آ گیا. آپ نے پھر دل کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پہلے جب نقصان ہوا تب بھی مسکرایا، فائدہ ہوا تب بھی مسکرایا، مسکرانا فائدے میں تو بنتا ہے، نقصان میں کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ کہا نا کہ نقصان ہو گیا، میں نے اپنے دل کی طرف جھانکا، کہیں یہ میرا دل اللہ سے شکوہ تو نہیں کر رہا. سبحان اللہ، جب میں نے دیکھا کہ میرا دل تو اللہ کی یاد میں محو ہے، وہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے، تو میں مسکرا دیا. سبحان اللہ. اور پھر جب میں نے دیکھا فائدہ ہو گیا تو میں نے دل کی طرف جھانکا کہ دل میں حرص و طمع تو نہیں آ گیا، خوشی تو نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ مال لیا. تو میں نے دیکھا میرا رب تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو یہ جب یقین کی منزل پہنچ جائے نا تو یقینی طور پر یہ تقوی کی اعلیٰ منزل ہے. اور یہ کب آتی ہے کہ جب اب ظاہر کے متقی نہ رہیں، فقط اب باطن کے اور تنہائی کے بھی متقی بن جائیں. ظاہر بھائی ہم ظاہری طور پر متقی ہیں، اچھا لباس، اچھی زبان، اچھی گفتار، ہماری اچھا اخلاق، خلوتیں بری ہیں، ہماری خلوتیں بہت بری ہیں. جس دن ہم تنہائی کے متقی بن گئے نا تو اللہ ہماری منازل اوپر کر دے گا. آپ کی بات کو تھوڑا سا انڈورس کرتا ہوں کہ ہاتھ کار دی طرف تے دل یار دی طرف. واہ واہ واہ. کار کاروبار، ہاتھ کاروبار میں لگا ہوا ہے لیکن دل یار کی طرف لگا ہوا ہے. تو ان کی بات وہی بات ہے کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے جو اپنے قلب کی کیفیت دیکھی. اور ظاہر بھائی ہم جو جس معاشرے میں ابھی ہم چل رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یا سمجھ لیں کہ بھٹک رہے ہیں، اس میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ عز و جل پر بھروسہ کامل کرنے کی. کیونکہ ایسے ایسے ایمان کے چور آئے میں اعلیٰ حضرت نے اس پہ شعر فرمایا، سونا بن ہے رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا بن، سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی کالی ہے، کالی بادل چھایا ہوا ہے، اور سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. بس یہ اعلیٰ حضرت نے ختم کر دیا، یہاں پر سب کچھ بیان کر دیا کہ آج ہم جو اپنے جس کو ہم خزانہ نہیں سمجھ رہے، ایمان. ایک نے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں، اتنے وسوسے آتے ہیں، اتنے وسوسے آتے ہیں، میں کیا کروں، کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا؟ تو سرکار مسکرائے، فرمایا بتاؤ کہ چور کدھر آتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جہاں مال ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے. فرمایا بس تمہیں جو وسوسے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس ایمان کی ہے، مال ہے ابھی تمہارے پاس. ہمارا گاؤں ہے کوٹ سمابا، جہاں ہماری حویلی اب بھی ہے. تو وہ کوٹ سمابا ہے، رحیم یار خان کی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے. تو اس جگہ وہاں پہ جو ہماری حویلی، تو میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، یہ جب میں بالکل بچہ تھا تو مجھے گاؤں دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو میں وہاں چلا گیا. اچھا اس وقت وہ گاؤں تو نہیں تھا، لیکن ہاں ابھی بھی گاؤں ہی تھا، کھیت ویت اب بھی تھے اور حویلی بھی بڑی ڈفرینٹ طریقے سے ڈیکوریٹ ہوئی ہوئی تھی. ابھی یہ موبائل فونز نہیں تھے، ابھی فون سروس نہیں تھی، ابھی وہاں وہ ایک پوسٹ آفس تھا جس کے پاس آپ جائے، تو وہ اس قسم کا تھا. میں یہ بات ختم. تو رات کو جب میں سویا تو صبح 5 بجے میری آواز کھلی، میری آنکھ کھلی ایک آواز پہ، بھاگاں والیو نام جپو
मौलाना मौलाना। वाह वाह। हाय हाय। उसका एक शेर था, ये मैंने इनायत हुसैन भट्टी साहब से पहले नहीं सुना था, ये मैंने पहले सुना है वहाँ। अच्छा। तो उसमें था हुस्न जवानी दुनिया फ़ानी, हुस्न जवानी दुनिया फ़ानी, शय हर आनी जानी रवे मौलाना। वाह वाह वाह। सिवाय खुदा के बाकी कुछ नहीं बचा।